اکبر اللہ اکبر. ایک صاحب نے تقریر کے دوران کہا، ان سے پوچھا گیا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے یا طبی علاج کے لیے، میڈیکل سائنس کے لیے جو مردوں کی چیر پھاڑ کی جاتی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے مردوں کی چیر پھاڑ میں تو علماء کا اختلاف ہے، کس حد تک جائز ہے، کس حد تک ناجائز ہے، اس میں تو دو رائے ہیں. بہت سے علماء، دارالعلوم کرنگی کے علماء کہتے ہیں کہ اگر پوسٹ مارٹم بہت زیادہ میت کو بگاڑ نہ دیا جائے، اتنے محدود پیمانے پر ہو اور اس سے قاتل کا پتہ چلانا ممکن ہو تو پھر جائز ہے. یہ دارالعلوم کرنگی کے علماء کا فتویٰ ہے. اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء پوسٹ مارٹم کو بالکل حرام سمجھتے ہیں. یہ لوگ الزام بھی علماء پہ خود ہی لگاتے ہیں کلپ بنا کے، اور پھر طنز بھی خود ہی. ان کو بیچاروں کو یہ تک نہیں پتا کہ علماء کی اس بارے میں رائے ہے کیا. پوسٹ مارٹم کے ذریعے اگر قاتل کا پتہ چلانا ممکن ہے اور پوسٹ مارٹم میں میت کی ایسی کی تیسی نہیں ہو رہی، تو بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، لیکن فوری طور پر اسی ٹائم پہ کر لیا جائے. اور میڈیکل سائنس کا علم سیکھنے کے لیے مردوں کی چیر پھاڑ کی علماء اجازت بولو بھائی نہیں. اس لیے کہ کسی کو لوگ کہتے ہیں بھائی جان بچانے کے لیے تو سب کچھ ٹھیک ہے، بندہ بھی مار سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے. یاد رکھو علماء یہ کہتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے تو قتل کرنا بھی جائز ہے، سور کھانا بھی جائز ہے. جان بچانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے یہ چیزیں جائز. میڈیکل سائنس میں جب ہم علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو جان بچا نہیں رہے ہوتے، بچانے کے طریقے سیکھ رہے ہوتے ہیں. سیکھنے کے لیے نہیں کہ آپ سور بھی کھا لیں اور کہ بھئی دیکھو اگر میں جنگل میں بھوکا رہ گیا کسی دن تو تھوڑی سی سور کی پریکٹس ہونی چاہیے تاکہ ایک اچانک ہی آ جائے گا تو میں تو سور کھایا نہیں جائے گا. اس کی اجازت تھوڑی ہوگی، ایسے تو دروازہ کھل جائے گا. عملی طور پر کسی کی جان بچانا ایک الگ چیز ہے، اور میڈیکل سائنس میں علم حاصل کرنے کے لیے جان بچانے کا طریقہ سیکھا جا رہا ہے، بچائی نہیں جا رہی. اس میں آپ کو حرام کی اجازت، کیونکہ اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، لیکن موصوف نے کھلے عام فتویٰ دیا. اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چونکہ لاوارث لاشوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس لیے جائز ہے. اسلام میں کوئی بھی لاش لاوارث. ایک صاحب میرے سے بحث کرنے لگے یہ مولویوں نے دین کو مشکل میں، ہم کیسے ترقی کریں گے اگر ہم مردوں پہ چیر پھاڑ نہیں کریں گے. میں نے کہا انسان کی جو باڈی ہے نا بالکل اس جیسا تو کوئی جانور نہیں ہے، لیکن اس باڈی کے جو مختلف فنکشن ہیں، مختلف پارٹس ہیں، وہ پارٹس آپ کو مختلف جانوروں میں، جیسے نظام ہاضمہ مینڈک کا بالکل انسان جیسا ہے، ٹھیک ہے نا، تو نظام ہاضمہ سمجھنے کے لیے مینڈک کا، یا اور بہت سے جانور ہیں جن کو آپریشن کیا جا سکتا ہے. کڈنی کا مطالعہ کرنے کے لیے دوسرے بہت سے ایسے جانور ہوں گے جن کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، ہر بیماری کا اللہ نے علاج پیدا کیا. یہ جانور تو ہمارے لیے پیدا کیے ہیں. کتنی میڈیکل سائنس میں دوائیں ایسی ہیں جو جانوروں کے عمل کو دیکھ کر ایجاد کی گئی ہیں کہ اس بیماری میں جانور کیا کرتا ہے. ریچھ کو میں نے خود ڈاکومنٹری دیکھی، ریچھ کے پیٹ میں درد ہے، وہ گیا جا کے ایک جڑی بوٹی نکال کے کھانے لگا. ڈاکٹر کھڑا ہے ڈاکومنٹری بنا رہا ہے، اس نے کہا کہ جب یہ جڑی بوٹی اس نے کھائی ہے اس سے ڈاکٹروں کو پتا چلا کہ پیٹ کے درد میں اس جڑی بوٹی میں اللہ نے کیا رکھا ہے، شفا. بہت سی دوائیں ایسی ہیں. تو چونکہ گورے تو کسی مذہب کو مانتے نہیں ہیں نا، وہ تو آزاد ہیں، وہ کہنے کوئی بات نہیں، وسیم کو لے آوے، سلیم کی لاش کو لے آپ، گردے پھاڑے چانپے. وہ مائیکل جیکسن کو پتہ نہیں کتنے ہفتے اس کا پورا قیمہ بنا کے دفن کیا اس کو، اس کے دماغ کے 4 پیس کیے ہوئے. وہ تو کسی چیز کے پابند نہیں ہے. ہمیں تو میت کی بھی تعظیم کا حکم ہے، اور جب جانوروں سے یہ کام ہو سکتا ہے تو میت کو کیوں بھیٹ چڑھاؤ. اور پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میت کو بھیٹ چڑھا سکتے ہیں، پھر آپ اپنی والدہ کا جنازہ جا کے ہسپتال میں پیش کریں، کیونکہ لاوارث لاشیں اسلام میں لاوارث. اگر کوئی بوڑھا مرتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو جو بھی اس لاش کو دیکھے گا شریعت میں وہی اس کے بیٹے کا قائم مقام. وہ اس کو ایسے عزت احترام کے ساتھ دفن کرے گا جیسے یہ اس کا باپ ہے. اسلام میں لاوارث لاش کوئی بھی نہیں ہوتی، سب قابل احترام ہے. تو کافر لاش کے احترام کا حکم ہے، مسلمان کو کیسے آپ وہ کر سکتے ہیں؟ تو جو بھی یہ بات کرے نا ڈاکٹر صاحب، اس پہ بقراتیاں اور افلاطونیاں پیش کرے، نہیں ایکچولی ہمیں میڈیکل سائنس میں ایکچولی مسلمان پیچھے رہ جائیں گے، تو ان سے کہیں ٹھیک ہے آپ اپنے ابا کو چیر پھاڑ کے لیے، جیسے ہی ابا کا انتقال ہو
फौरन हॉस्पिटल भिजवा दें और छुरी चापे चापड़ लेके क्या हो जाएं, अब्बा के पीस बनाएं, लटकाएं, जैसे कसाईयों ने गोश्त को लटकाया हुआ था, ये फेफड़े हैं अब्बा के, इनको समझो फेफड़े कैसे होते हैं। जैसे आपके लिए मैंने कहा ना कि आप अपनी मां को, मां की लाश दें, एकदम आप जोश में आ जाओगे। तो याद रखो, कोई भी औरत दुनिया से जाती है वो भी किसी की मां है, अगर नहीं है तो वो सबकी मां है, वो सबकी बहन है, वो सबकी बेटी है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? इसलिए जो नई नई फिल्में मार्केट में आ रही हैं मेरे भाई, ये इनके पास दलील भी, एक साहब ने ये भी दलील दी कि कुरान तो क़िसास की तरगीब देता है, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, जान बचाने के लिए इस्लाम जब इसकी इजाजत दे रहा है कि दूसरे की गर्दन उड़ा दो, तो जान बचाने के लिए मैयत की चीर फाड़ की इजाजत क्यों नहीं होगी? पहली बात तो ये कि इस्लाम ने इसकी वो कह रहे हैं इसकी तरगीब दे रहा है कि गर्दन उड़ा दो, इस्लाम ने क़िसास की तरगीब, बोलो भाई, नहीं दिया। लोग आयत नंबर देखते हैं कि भाई आयत नंबर जबरदस्त। इस्लाम में असल यह है कि मुआफ किया जाए, कातिल से क़िसास ना लिया जाए। तभी जहां यह आता है ना तुम्हारे लिए क़िसास में हयात है, ये तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि निज़ाम ये होना चाहिए कि इजाजत होनी चाहिए कत्ल की, तरगीब इसकी है कि मुआफ कर दो। फमन उफ़िया लहु मिन अख़ीहि शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ़ व अदाउन इलैहि बिइहसान, फरमाया जिस कातिल को मक़तूल के वरसा की तरफ से मुआफ़ कर दिया जाए तो दियत लेने में एहसान से काम लो। तो मक़तूल के वरसा का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसको भाई कहा है कि जिस कातिल को अपने मक़तूल वारिस के भाइयों की तरफ से इजाज़त मिल जाए, हालांकि वो उसके भाई नहीं होते। इसमें अल्लाह ने बता दिया कि दीनी भाई हैं, थोड़ा रियायत कर लो। अगरचे इस कातिल ने तुम्हारे भाई को, बाप को, बीवी को, बेटे को कत्ल कर दिया, अब इसको सजा मिलनी चाहिए, हम इजाजत दे रहे हैं गर्दन उड़वा दो इसकी, लेकिन है तुम्हारा दीनी, बोलो भाई, इंसानियत के रिश्ते से, बल्कि इसमें जिम्मी भी दाखिल है, गैर मुस्लिम भी दाखिल है। कुरान कह रहे अपने भाई को क्या करो, इंसानियत में तुम्हारा क्या ही है। अगरचे उसने कत्ल करके जुर्म किया, लेकिन उस जुर्म की सजा दियत की शक्ल में, पैसे ले लो, क्योंकि तुम्हारा नुकसान हुआ, उसकी तलाफी पैसों से कर लो, क्योंकि वो मकतूल तो अब जिंदा, बोलो ना भाई, और मकतूल खुद क़यामत में इंतकाम ले लेगा। तुमने क्या करना है, तुम्हारा दीनी भाई है, या इंसानियत में तुम्हारा क्या है, रिश्ता है, इंसानियत के लिहाज से तुम्हारा। तो कुरान क़िसास की तरगीब नहीं देता, कुरान किसकी तरगीब देता है, मुआफ करने की। यही वजह है कि जहां भी सऊदी अरब में या कहीं भी जहां क़िसास का कानून है, मकतूल के वरसा को आखिर दम तक कोशिश की जाती है मुआफ़ी पर उकसाने की, और यह हुकूमती सतह पे काम किया जाता है। कई बार ऐसा सऊदी अरब में हुआ है कि वो तलवार लेके जल्लाद खड़ा है माफ़ करने के लिए, सॉरी गर्दन उड़ाने के लिए, और हुकूमती एहलकार और जाके कातिल के औलिया उसको समझा रहे होते हैं, भाई छोड़ दे। उलमा जाते हैं बाकायदा उसको मुआफ़ करने की तरगीब पर क्या करते हैं, बयान, क्योंकि कुरान किसकी तरगीब दे रहा है, मुआफ कर दो। तो मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अल्लाहु अकबर, अल्लाह